الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو عبادات کرنے کے بہت سے مواقع عطا فرماتا ہے۔ بہت سے ایسے موقع عطا فرماتا ہے کہ اگر ان موقعوں کی اہمیت کو سمجھ کر ان موقعوں کی قدر کر لی جائے تو اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے، اس کا شمار اللہ کے نیک بندوں میں ہو جائے، وہ اللہ کا دوست بن جائے، اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس مہینے کے اندر جو اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھی اور پھر اپنے اللہ کو راضی کر لیا۔ اس کے بعد عید کا دن آیا، عید کے دن عید کی نماز ادا کی، نماز کو ادا کر کے واپس چلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمان جاری ہوا، اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری دی گئی کہ اب تم تمام کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، تمہیں معاف کر دیا گیا ہے، تمہارے تمام گناہوں کی مغفرت کر دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہوا، تو شوال کا مہینہ جب شروع ہوا تو اس نے بھی ایک بڑی عبادت کو جنم دیا اور ایک بڑی عبادت کے لیے دروازہ کھلا، جس کو میں اور آپ حج کے نام سے جانتے ہیں۔ یعنی حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، یہ تینوں حج کے مہینے ہیں۔ اگر شوال کے مہینے کے اندر بھی کوئی حاجی احرام باندھ کر حج کرنے کے لیے نکل جاتا ہے تو یہ اس کا احرام باندھنا یہ قابل قبول ہے، اس کا حج قابل قبول ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ یہ 3 مہینے اشہر حج ہے، یعنی حج کے ایام، حج کے مہینے ہیں۔ اور اب ذی قعدہ چل رہا ہے، یہ بھی حج کا مہینہ ہے۔ حج کو جانے والے اب اپنے سفر پر جا چکے ہیں اور جا رہے ہیں، اور کچھ جانے باقی رہ گئے ہیں۔ بہرحال حج کے سفر کو جانے والے اب اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں اور کچھ جا چکے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان مہینوں کے اندر اس مہینے کے بعد ایک اور مہینہ آنے والا ہے جس کو ہم ذی الحجہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ابھی 5 یا 6 دن کے بعد وہ مہینہ شروع ہو جائے گا، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر
ایک تو حج کی عبادت ادا کی جاتی ہے اور دوسری عبادت وہ ادا کی جاتی ہے جس کو میں اور آپ قربانی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ بڑی اہمیت کی حامل عبادت ہے، یہ بڑی اہمیت کی حامل عبادت ہے، یہ عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ بہرحال اب چونکہ حج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اب چونکہ قربانی کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ 5 اور 6 دن کے بعد شروع ہو جائے گا۔ اس مہینے کی بڑی فضیلت آئی ہے اور خاص طور سے اس کے 10 دنوں کی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کے اندر اس مہینے کے شروع کی 10 راتوں کی قسم کھائی اور میرے اللہ نے یوں فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد یہی ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں کہ جس کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے۔ میرے اللہ کو کسی بھی حکم نازل کرنے کے لیے، کسی حکم کو کرنے کے لیے کسی قسم کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے اللہ نے صرف اور صرف قسم اس لیے کھائی ہے تاکہ اس کی اہمیت میرے بندوں کے دلوں کے اندر داخل ہو جائے، تاکہ میرے بندے اس کی اہمیت کو سمجھے، تاکہ میرے بندے اس کی اہمیت اور اس کی وقعت کو سمجھ کر اس پر عمل کرے۔ اسی لیے میرے اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ فرماتے تھے میرے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اس 10 راتوں، اس 10 دنوں کے اندر روزہ رکھا، وہ 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ثواب اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ اور آگے یوں ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اس 10 دنوں کی راتوں کے اندر عبادات کی تو وہ بندہ ایسا ہے جیسے اس نے شب قدر کے اندر عبادت کر لی ہو، یعنی جتنا ثواب شب قدر کے اندر عبادت کرنے کا ہوا کرتا ہے، میرے اللہ فرماتے ہیں، میرے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اتنا ثواب میرا اللہ اس بندے کو عطا فرماتا ہے جو بندہ ان 10 راتوں کے اندر عبادات کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے، اللہ تو قسم کھا کر یہاں ان 10 دنوں کی اہمیت بیان فرما رہا ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا عالم یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ جس طرح ہم پہلے زندگی گزار رہے تھے، جس طریقے سے ہم اور آپ پہلے نمازوں کو فوت کر رہے تھے، نمازوں کو چھوڑ رہے تھے، جس طریقے سے ہم اور آپ سننوں کو چھوڑ رہے تھے، جس طریقے سے ہم اور آپ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے تھے، گناہوں کو انجام دے رہے تھے، ابھی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے گا، اس کے بعد ہمارے معمولات کے اندر کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، ہمارے معمولات کے اندر کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ اگر ہم نمازوں کو فوت کر رہے تھے تو ہم نمازوں کو برقرار چھوڑتے رہتے ہیں، اگر ہم گناہوں کو انجام دے رہے تھے تو ذی الحجہ کے چاند کے نظر آنے کے بعد بھی ہم گناہوں کو انجام دیتے چلے آ رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ میرا اللہ تو ان 10 دنوں کی، ان 10 راتوں کی قسم کھاتا ہے، لیکن ہمیں ہمارے دلوں کے اندر اس قسم کھانے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے اس فرمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں کے اندر اللہ کی خوب عبادات کریں، خوب اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے، خوب قرآن کی تلاوت کرنے میں لگ جائے، خوب اللہ کی عبادات کرنے میں لگ جائے، اور راتوں کو نفلی عبادات کرے، اور راتوں کو تہجد میں اٹھ کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگ جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ ہمارے اندر جو پہلے چلتا آ رہا تھا، اس مہینے کے شروع ہونے کے بعد بھی ہمارے وہی معمولات برقرار رہتے ہیں۔ کیا فرمایا تھا میرے آقا نے کہ جو شخص اس مہینے کے دنوں کا روزہ رکھے گا،
10 دنوں کا روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو 1 سال کے روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ جو بندہ ان 10 راتوں کے اندر عبادات کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالی ایسا ثواب عطا فرمائیں گے جیسے ثواب شب قدر کے اندر عبادات کرنے میں عطا فرماتے ہیں۔ اور آگے میرے آقا یوں فرماتے ہیں کہ اسی کے اندر ایک دن آتا ہے، ایک تاریخ آتی ہے جس کو 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس دن حاجی میدان عرفات کے اندر ٹھہرتے ہیں اور وہ ان کے لیے فرض ہوتا ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ وہی اصل حج ہوتا ہے۔ جس شخص نے میدان عرفات کے اندر 9 ذی الحجہ کو وقوف نہ کیا اور وہ اس دن وہاں نہ ٹھہرا، اس کا حج نہیں ہوگا، چاہے وہ تمام کے تمام ارکان ادا کر دے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس شخص نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا، یعنی عرفہ کے دن کا روزہ رکھا، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یہ 9 ذی الحجہ کے روزہ رکھنے کی فضیلت ہے کہ میرے اللہ نے ہمیں اتنا اچھا موقع دیا ہے کہ ہم اور آپ ان 10 دنوں کے روزوں کا اہتمام بھی کریں اور 9 ذی الحجہ کے روزہ رکھنے کا اہتمام بھی کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ذی الحجہ اس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالی کو تمام عبادات بہت زیادہ پسند ہے۔ اتنی عبادات اور کسی مہینے کے اندر پسند نہیں ہے۔ اور اس میں ایک حکم اور سن لیجئے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے ذی الحجہ کے چاند کو نکلتے ہوئے دیکھا، جس شخص نے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کے اندر داخل ہوا اور وہ یہ نیت رکھتا ہے کہ مجھے قربانی کرنی ہے، مجھے قربانی دینی ہے، اللہ کے نام پر جانور کو قربان کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ناخن کاٹنے سے رکا رہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بالوں کو کاٹنے سے رکا رہے۔ اور یہاں یہ بات اور سن لیجئے کہ ناخن کے کاٹنے کو چھوڑے رکھنا، بالوں کے کاٹنے کو چھوڑے رکھنا، یہ صرف اور صرف مستحب ہے، نہ واجب ہے، نہ ضروری ہے، اور نہ ہی فرض ہے، نہ ہی سنت ہے، صرف مستحب عمل ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص جو قربانی رکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں اور جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کروں گا، اس کے لیے بہتر یہ ہے تاکہ اس کو ثواب زیادہ حاصل ہو جائے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے ناخنوں کو چھوڑے رکھے اور اپنے بالوں کو چھوڑے رکھے، اور اپنے بال اور اپنے ناخنوں کو جب وہ جانور کو قربان کر دے تو اپنے جانور کو قربان کرنے کے بعد اپنے ناخن بھی کاٹ لے، اپنے بالوں کو بھی کاٹ لے۔ لیکن صرف وہ آدمی جس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے، جس کے اوپر قربانی واجب ہے، ہر ایک کے لیے مباح بھی نہیں ہے، اگر وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کرے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سبھی لوگوں کو کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کی وجوہ تلاش کی، جب اس کا فلسفہ معلوم کیا اور دیکھا اور سوچا کہ اس کا فلسفہ کیا ہے کہ ہمیں ناخن کاٹنے سے روکا جا رہا ہے، ہمیں بالوں کو کاٹنے سے روکا جا رہا ہے، تو یاد رکھیے اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جتنے لوگ ہیں، وہ لوگ جن کو اللہ نے استطاعت دی وہ حج پر گئے، حج اللہ نے ان کو مبارک عطا فرمایا اور وہ حج کی عبادت کرنے کے لیے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقدر میں رکھا، ان کو اتنا مال عطا فرمایا، اب وہ جائیں گے اور جا کر کے وہاں حج کے تمام ارکان کو وہ ادا کریں گے،
وہ مزدلفہ کے اندر جائیں گے، وہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھیں گے، وہ بیت اللہ کا طواف کریں گے، اور وہ تمام کے تمام ارکان جو ایک حاجی کو ادا کرنے چاہیے وہ کریں گے۔ اور اسی طریقے سے ان کے اوپر اس بات کی پابندی ہوگی کہ وہ سلا ہوا کپڑا نہ پہنیں، ان کے اوپر اس بات کی پابندی ہوگی کہ وہ بالکل فل شوز نہ پہنیں، ان کے اوپر اس بات کی پابندی ہوگی کہ وہ عطر نہ لگائے، خوشبو نہ لگائے، اور ان پر اس بات کی پابندی ہوگی کہ وہ اپنے بالوں کو نہ کاٹے، ان پر اس بات کی پابندی ہوگی کہ وہ اپنے ناخن کو نہ کاٹے۔ تو ہم اپنے پروردگار سے یہ دعا کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے رب ذوالجلال، آپ نے ان لوگوں کو اپنے گھر میں عطا فرمایا ہے کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ تھا، جن لوگوں کو آپ نے استطاعت عطا فرمائی تھی، جن لوگوں کو آپ نے قوت عطا فرمائی تھی، اے رب ذوالجلال بہت ساری پابندیاں ہیں کہ جن پابندیوں سے وہ گزریں گے۔ اے رب ذوالجلال ہمارے پاس پیسے نہ تھے یا پیسے تھے، ہم نے اپلائی کیا تھا لیکن ہمارا نام نہیں آ سکا، اے رب ذوالجلال آپ ان حاجیوں کے اوپر رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ جس وقت وہ حج کے ارکان ادا کر رہے ہوں گے آپ ان پر رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اے رب ذوالجلال ہم وہاں تو نہ پہنچ سکے، ہم عبادت تو نہ کر سکے، خانہ کعبہ کا طواف تو نہ کر سکے، ہم وہاں تک پہنچ کر مقام ابراہیم پر نماز تو نہ پڑھ سکے، لیکن رب ذوالجلال ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جب آپ ان کے اوپر اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائیں تو ہم نے چونکہ اپنے ناخنوں کو کاٹا نہیں ہے، اپنے بالوں کو کاٹا نہیں ہے، صرف اس لیے تاکہ ان سے ہمیں تھوڑی تشبیہ ہو جائے، تھوڑی مشابہت ہو جائے۔ ہم ان تک تو نہیں پہنچ سکتے، ان کے جیسا عمل تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے تھوڑی سی نقل اتارنے کی کوشش کی ہے۔ اے رب ذوالجلال، اے میرے پروردگار عالم، جس وقت آپ ان کے اوپر رحمت کی بارش نازل فرمائے تھوڑی سی چھینٹیں ان رحمت کی بارش کی ہمارے اوپر بھی نازل فرما دینا، وہ تھوڑی سی چھینٹیں ہمارے اوپر بھی نازل فرما دینا۔ اور اے رب ذوالجلال اس بار تو ہم حج کو نہ جا سکے، اس بار تو ہمارے اوپر استطاعت نہ تھی، ہمارے پاس پیسہ نہ تھا، گنجائش نہ تھی، اے پروردگار عالم ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آئندہ جو ہم نے تھوڑی بہت یہ نقل کی ہے اس کو پورے طریقے سے ادا کرنے کے لیے ہمیں آئندہ سال وہاں حج بیت اللہ تک پہنچا دینا۔ یہ فلسفہ اس ناخن کو اور بال کو نہ کاٹنے کا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی چاہے وہ قربانی کرے یا نہ کرے، لیکن اس تشبیہ کی وجہ سے، اس مشابہت کی وجہ سے، اس نقل کی وجہ سے یہ کچھ اللہ کی رحمت کی بارش کے کچھ چھینٹے اپنے تک پہنچانے کے لیے اس عمل کو ضرور انجام دے۔ بہرحال قربانی وہ لوگ کریں گے کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے۔ اور کتنا مال؟ فرماتے ہیں علماء کرام کہ جس شخص کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی ہو یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اس کے پاس کیش رقم موجود ہو کہ جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، اس کے اکاؤنٹ کے اندر موجود ہو، یا اسی طریقے سے وہ تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اس کا کاروبار کا مال، اس کا تجارت کا مال اتنا ہے کہ جس کے ذریعے سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، یا اس کے پاس اتنا ایکسٹرا زائد سامان اس کے گھر کے اندر موجود ہے کہ جو پورے سال استعمال میں نہیں آتا ہے، اور اگر اس کی قیمت کو لگایا جائے، اس کی قیمت کو جوڑا جائے تو اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے بقدر پہنچ رہی ہے، تو ایسے شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کون شخص جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت ہو، چاہے وہ چاندی کی شکل میں ہو، سونے کی شکل میں ہو،
کیش کی شکل میں ہو یا اس کے پاس مال تجارت کی شکل میں ہو یا اس کے گھر کے اندر کچھ زائد ایسا سامان موجود ہے جو پورے سال استعمال میں نہیں آتا ہے، یا بعض لوگ اپنے یہاں ڈیکوریشن کرنے کے لیے بہت سارے بڑے بڑے سامان رکھتے ہیں جس سے گھر کی ڈیکوریٹ ہوتی ہے، تو اگر وہ اتنی مالیت کے ہیں کہ ان کے اوپر اس کے ذریعے سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو یاد رکھیے اس شخص پر قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے۔ انشاءاللہ اسی تعلق سے تفصیل سے آئندہ ہفتے بات ہوگی۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔